والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فبسم الله الرحمن الرحيم. روي أن آمنة رضي الله تعالى عنها قالت لما وضعته عليه الصلاة والسلام رأيت سحابة عظيمة لها نور أسمع فيها صهيل الخيل وخفقان الأجنحة وكلام الرجال حتى غشيته وغيب عني، فسمعت مناديا ينادي طوفوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وأدخلوه البحار ليعرفوه باسمه ونعته وصورته في جميع الأرض، وأعرضوه على كل روحاني من الجن والإنس والملائكة والطيور والوحوش، وأعطوه خلق آدم ومعرفة شيس وشجاعة نوح وخلة إبراهيم ولسان إسماعيل ورضا إسحاق وفصاحة صالح وحكمة لوط وبشرى يعقوب وشدة موسى وصبر أيوب وطاعة يونس وجهاد يوشع وصوت داود وحب دانيال ووقار إلياس وعصمة يحيى وزهد عيسى، وأغمسوه في أخلاق النبيين إلى آخر الرواية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. عالی مرتبت جناب مکرم حضرت علامہ سید محمد اخلاق شاہ صاحب بہت عزت احترام اکرام کے لائق عزیز محترم حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز صاحب، قابل
ست نظر، قابل ست عنایت جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد فرق صاحب، دیگر عالی مقام علماء کرام، سبزی اور فروٹ منڈی کے بزرگ مہمان، نواز دوستوں، میزبانوں، اور آج کی اس بزم میں میلاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم تر مخلص گراں قدر مہمانوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی یہ حاضری رسول اللہ کی محبت کے دربار میں قبول فرمائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ایک بار پھر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی سوغات بانٹنے والی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج جو روایت کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، نہ جانے کیوں بار بار میری توجہ اس سے پہلے ایک دوسری روایت کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اب کے بے ساختہ میں وہی الفاظ پہلے آپ کے سامنے لانا چاہوں گا۔ حضرت علامہ یوسف صالحی نے انبیاء کرام کی شان و عظمت کی بحث اٹھاتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، سوالیہ انداز تھا۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن حکیم نے ایک مضمون قائم کیا ہے، لوگ پوچھ بھی لیتے ہیں بعض اوقات، جیسے کہ کچھ 4 دن پہلے ایک سکول میں بچوں کے والدین آئے ہوئے تھے، تو وہاں درس حدیث بنتا تھا۔ ایک چھوٹی سی بچی، شاید 10 11 12 سال کی، تو اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ ایک عیسائی شخص نے کہا ہے کہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی طہارت کی بات ہوئی ہے، تو کیا تمہارے نبی کی ماں کی طہارت کی بات قرآن حکیم میں ہوئی ہے؟ اب بظاہر تو کوئی صورت نظر تو نہیں آتی، کوئی سوال کرنے والے کر تو لیتے ہیں، پوچھنے والے تو پوچھ لیتے ہیں۔ میں نے کہیں جانا تھا تو میں نے کہا کہ میں اگلے درس حدیث میں آپ کو جواب دوں گا۔ اچھا، اس وقت میرے ذہن میں بھی موجود نہیں تھی یہ بات، میں مسلسل اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا رہا، آخرکار مجھے 14ویں سپارے میں یہ بات مل گئی، جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ جس وجود سے بھی ہوتے چلے آ رہے ہو، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، وہ وجود کوئی ایویں ہی نہیں تھا بلکہ وہ اللہ کے حضور سجدہ کرنے والا تھا۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، آپ کو ہم نے سجایا ہی اس وجود میں جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے والا تھا۔ اور یاد رکھنا، جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا ہے وہ شخص کبھی پلید نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے طہارت اور پاکیزگی والا ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں تھی، بات علامہ یوسف صالحی نے یہ کہی تھی کہ آدم علیہ السلام
رب کائنات نے ان کے بارے میں کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام بتایا، سکھایا، قرآن حکیم نے کہا۔ تو اے ایمان والو، اگر تم سے کوئی پوچھ لے، یہ میرے سامنے کتاب پڑھی ہوئی ہے صالحی کی، سبل الہدی، اگر تم سے کوئی پوچھ لے کہ آدم صفی اللہ وہ ہے کہ جن کو رب کائنات نے ہر شے کا نام بتایا، تو تمہارے پاس کیا جواب ہوگا رسول مکرم کے بارے میں؟ اس سوال کے جواب میں یوسف صالحی نے جو بارقۃ الآراء حدیث کا جملہ لکھا، میں بے چین سا ہو کر پہلے آپ کو وہ بتانا چاہ رہا تھا۔ میرا عنوان مجھے یاد ہے، گزشتہ سال قائم ہو چکا، آج اسی عنوان کو لے کر میں آگے بڑھوں گا۔ علامہ صالحی نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو نام بتایا گیا، ہر شے کا نام بتایا گیا، اور بس قرآن میں اتنا ہی کہا ہے نا کہ نام بتایا گیا۔ اور ادھر مصطفیٰ جان رحمت نے ایک موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں محمد وہ ہوں کہ میرے سامنے صرف تمہارا نام ہی نہیں ہوتا ہے، جو تم کر رہے ہوتے ہو نا وہ اللہ کے دربار میں بعد میں پہنچتا ہے، تمہارے کیے ہوئے کی حاضری اللہ میرے سامنے پہلے لگواتا ہے۔ تو میں یہ الفاظ پڑھ کر اتنا خوش ہو رہا تھا، اتنا خوش ہو رہا تھا، اتنا خوش ہو رہا تھا کہ رب کائنات تیرا کتنا شکر ہے، تیرا کتنا کرم ہے ہم چھوٹے لوگوں پر، کیا ہم اس قابل تھے ہی نہیں، نہ ہمارا ذہن اس قابل، نہ سوچ اس قابل، نہ زبان اس قابل، نہ کچھ بھی اس قابل، لیکن آج جب ہم تیرے محبوب کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں تو مولا ہمارا یہ عمل ہمارے مصطفیٰ کے سامنے پیش ہوگا، ہمارے حضورہ میں دیکھیں گے کہ کون کون میری محبت کی محفل میں آیا ہے، کیا یہ کم عطا ہے اللہ کی، کیا یہ کم نوازش ہے اللہ کی، کیا یہ کم جھولیاں بھرنا ہے اللہ کی طرف سے کہ بندہ شرم و حرم میں بیٹھے اور اپنے حبیب پاک کا نام لے۔ رب کہتا جس کا نام لیا ہے نا، پہلے میں تمہارا عمل ان کے سامنے پیش کروں گا، پھر اپنے دربار میں لے کر آؤں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ سال کا وعدہ آپ کے سامنے لاؤں، میں نے کہا تھا کہ جس شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کارگاہ حیات میں تشریف فرما ہوئے، پہلی سانس حضرت آمینہ خاتون کے بطن اقدس سے باہر نکل کر جو آپ نے لی، تو رب کائنات نے حضور کے اس آمد کے موقع پر کیا اہتمام کیا تھا۔ بہت سارے اہتمام میں نے آپ کو سنا ہے، میں وہی سلسلہ کلام آگے بڑھانے لگا ہوں، ہولے ہولے دھیرے دھیرے ان باتوں کو ذرا دل میں جگہ دیجیے اور پھر یہ اپنی اگلی نسلوں تک منتقل کیجیے کہ ہمارے رسول مکرم کے آنے کا کوئی عام انداز نہیں تھا۔ جس رات رسول اللہ آئے تھے، رب کائنات اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ حضور کے کاشانے پر متوجہ ہو چکا تھا، اور فرشتوں کے ہجوم و کاروں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اقدس کی طرف کر دیا جا چکا تھا۔ اب حدیثی الفاظ سنتے ہیں، وہ ماحول ذہن میں لائیے، وہ تصویر ذہن میں لائیے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا محمد یہ میرے وجود سے الگ ہوا تو میں نے کیا دیکھا۔ اب آپ کو چاہیے کہ الفاظ میرے سنتے جاؤ، لیکن ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ الفاظ سن کر کوئی خاکہ، کوئی تصویر ذہن میں کوئی پکچر بناتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا، اور یہاں تو ایسا واقع ہوا ہے، صرف ہوا ہوگا ہی نہیں، یہاں تو ہوا ہے۔ اچھا فرماتی ہیں کہ رأیت صحابۃ عظیمۃ، وہ جو میرا چھوٹا سا کمرہ تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے بادل کا ٹکڑا ہے۔ بادل کیونکہ عام طور پر کالے رنگ کے ہوتے ہیں، آمینہ خاتون فرماتی ہیں کہ وہ بادل کا ٹکڑا
کالے رنگ کا نہیں تھا، لہا نور، وہ اللہ کے نور سے بھرا ہوا تھا. یعنی جیسے تو بارش برسانے کے لیے آتے ہیں، لیکن آج ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس بادل سے اللہ کا نور ٹپکے گا. اسمع فیہا سہیل الخیل، وہ عجیب بادلوں کا ٹکڑا تھا. اس میں سے میں نے سنا کہ جیسے یہ گھوڑے نہیں ہنہناتے ہیں، جیسے برق رفتار گھوڑے تیز چلیں پھر رکیں پھر ہانپیں اور پھر وہ مخصوص کسی آواز نکالیں، تو گھوڑے کی مخصوص آواز کو سہل کہا جاتا ہے. فرماتی ہیں کہ اس بادل کے اندر سے مجھے گھوڑوں کی آواز آئی. وَخَفَّانَ الْأَجْنِحَةَ، کبھی کبوتروں کا قول ایک دم سے اڑے تو وہ پھڑپھڑاہٹ آپ نے سنی ہوگی، وہ آواز، اس آواز کو عربی زبان میں خف کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں خفقان الاجنحہ، اس بادل کے اندر ایک تو گھوڑوں کی آواز آ رہی تھی اور دوسرا میں محسوس کر رہی تھی جیسے بہت سارے پر پھڑپھڑا رہے ہو پھڑپھڑا رہے ہو. تو ان کے پھڑپھڑانے کی جو ایک عجب سی آواز ہوتی ہے وہ ماحول کے کیف میں ایک عجب رنگ بھر رہی تھی. تیسری چیز کیا تھی؟ وَكَلَامَ الرِّجَالِ، اس بادلوں کے ٹکڑے میں کچھ مرد تھے جو باتیں کر رہے تھے. آپ فرماتی میں نے ذرا کان لگایا نا، سنو تو صحیح یہ مرد باتیں کرتے کیا ہے. تو میں بھی کان لگا رہی تھی کہ اچانک کیا ہوا، غشیت ہو، وہ بادلوں کا ٹکڑا آیا 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 میرے بستر سے قریب ہو گیا اور اتنا قریب ہو گیا تو میرا بیٹا محمد اس میں چھپ سا گیا. سبحان اللہ. مجھے نظر ہی نہ آنے لگا، کوئی اسی بات آنی میرا محمد اس میں چھپ گیا اور مجھے نظر ہی نہیں آ رہا تھا میرا بیٹا کدھر ہے. میں نے کان لگا کر سنا، سمعت منادیا ینادی، ان بندوں میں سے ایک بندہ کہہ رہا تھا، بھائی سننا اب یہاں سے بات شروع. ان بادلوں میں سے جو بندوں کی آواز آ رہی تھی ان بندوں میں سے ایک بندہ کیا کہہ رہا تھا طَوِّقُوا بِمُحَمَّدٍ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا. اس مصطفیٰ جان رحمت کو باہوں میں اٹھا کرنا تو ذرا گھومو پھرو، ادھر سے ادھر جاؤ ادھر سے ادھر آؤ، ذرا مشرق سے بھی چکر لگاؤ مغرب سے بھی چکر لگاؤ، شمال و جنوب میں آج تم گھومو. ساتھ ساتھ میں بات بھی کہنا چاہوں گا، اہل سنت تمہارے پاس آج مصطفیٰ جان رحمت کا وجود ہے مبارک تو باہوں میں اٹھانے کے لیے نہیں ہے نا، وہ تو اہتمام ہو چکا. آج بولا تم کیا کرتے ہو، اللہ تمہارا اقبال بلند کرے، تم مصطفیٰ جان رحمت کا نام اٹھا کرنا سینوں میں سجا کرنا شرق سے غرب چلے جاتے ہو، غرب سے شرق میں آ جاتے ہو، بازاروں سے گلیوں میں نکل جاتے ہو، گلیوں سے بازاروں میں نکل آتے ہو. اے مولا یہ کہیں غلط تو نہیں ہو رہا ہے، یہ کہیں بدعت تو نہیں ہو رہی ہے. روایت کے الفاظ کیا کہتے ہیں، جو کام رب کر کے بتا دے رب کروا کر دکھا دے وہ کام بدعت نہیں ہوتا وہ عین اللہ کی سنت ہوا کرتا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. طوفوا بمحمد مشارق الارض ومغاربها، مشرق و مغرب میں لے جاؤ رسول اللہ کو. وادخلوه البحار، اور کہا کہ انہیں سمندروں کے اندر تک بھی لے جاؤ، سمندروں کی سیر کراؤ، رسول اللہ کو سمندروں کی سیر کراؤ. اچھا جی کیوں؟ میں ایک باریک بات تھوڑی دیر کے بعد کہنا چاہوں گا، پہلے ذرا روایت کے الفاظ سن لیجئے. مشرق مغرب میں لے جاؤ رسول اللہ کو، کیوں؟ لِيَعْرِفُوهُ بِاسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصُورَتِهِ، تاکہ مشرق والوں کو ان کا نام بھی پتا چل جائے اور ان کی تصویر بھی وہ دیکھ لے اور ان کی صفت کو بھی پہچان لے. مشرق والے پہچان لے کہ محمد آ رہے ہیں، مغرب والے پہچان لے کہ محمد آ رہے ہیں، سمندروں کی مخلوق پہچان لے کہ محمد آ رہے ہیں. اور کیا فرمایا کہ وَأَدْخِلُوهُ الْبِحَارَ وَأَعْرِضُوهُ عَلَى كُلِّ روحانی
من الجن والانس والملائکۃ والطیور والوحوش. مجھے چھوٹا سا گھر کا ماحول یاد آتا ہے. کسی کی شادی ہو نا تو پہلے آج کل تصویروں سے گزارا چلاتے ہیں. وہ تصویر لائی جاتی ہے, دیکھو نا جی یہ وہ ماں کہتی ہے اچھا مجھے دکھانا, اچھا یہ دیکھو نا جی, یہ دیکھو نا جی, یہ دیکھو نا جی. وہ تصویر ہر ایک کو دکھائی جاتی ہے, پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ شادی کریں یا نہ کریں. یہ تو ہمارا چھوٹا سا ماحول ہے نا, اللہ کا تو بہت بڑا ماحول ہے. رب کائنات نے مصطفیٰ جان رحمت کو روایت کے الفاظ کیا کہتے ہیں, ایک ایک جن کے سامنے کر دیا, دیکھو یہ میرے محمد ہیں. انسانوں کے سامنے کر دیا, دیکھو انہیں کہتے ہیں محمد. فرشتوں کے سامنے کر دیا, دیکھو یہ میرا پیارا محمد ہے. اور مچھلیوں تم بھی دیکھو یہ میرے سونے محمد ہیں. اور تم بھی دیکھو یہ میرے پیارے محمد ہیں. فرمایا کہ جو اس کائنات میں آج تک بن چکا تھا, رب کائنات نے اہتمام ایسا سجا دیا کہ آج ہر ایک کو موقع دیا جا رہا تھا, آؤ نا, اگر آ نہیں سکتے ہو میرا محمد آ رہا ہے, راستے میں کھڑے ہو کر دیکھو تو صحیح ہے کیسا. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. مغالطہ نہ رہے, المواہب یہ کتاب کی زیارت, المواہب کے الفاظ پڑھ رہا ہوں, اس پر علامہ زرقانی کا مارکۃ الآراء حاشیہ ہے. خیر کہ یہ کتاب ہر ایک کو پڑھنا میسر بھی نہیں, اور اگر کسی کو میسر ہو تو شاید اسے توفیق نہیں. یہ کتاب پڑھنا ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہے. وجہ یہ نہیں کہ یہ مشکل بڑی ہے, وجہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے ذرا زیادہ محبت چاہیے. محبت کا ہاضمہ درست ہونا چاہیے, وگرنہ بات بات پر بدعت, بات بات پر. مجھے تو آج کے اس کو میں لطیفہ ہی کہتا ہوں, لطیفہ سوائے لطیفے کے اس کو میں کیا کہوں. وہ کسی صاحب سے کسی نے کہا نا جی ہم یہ محفل سے جانا چاہتے ہیں, نکال روپیہ, نکال 2 روپے تاکہ تیرا بھی فنڈ ہو جائے, حصہ ڈال جائے. وہ کہنے لگا یہ تو کام ہی ناجائز ہے, اور ناجائز کام میں میں حصہ نہیں ڈال سکتا ہوں. نعوذ باللہ العزیز, تو نے کہا یہ ناجائز ہے, میں حصہ نہیں ڈالوں گا. ذرا دیکھنا آسمان اپنے محمد کی آمد پر کیسا اہتمام کر رہا ہے. فرشتوں کے پروں کا پھڑپھڑانا, گھوڑوں کا کھولنا, اور بادلوں کا نور بن کر آنا, اور مصطفیٰ جان رحمت کو کائنات کی سیر کروانا, اور ایک ایک نظر کے سامنے مصطفیٰ کریم کی تصویر کر دینا. میرے محمد تیرے 2 روپے کے محتاج تو نہیں ہے نا, تو رکھ سنبھال کر اپنے 2 روپے. مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانے ایسے ایسے بھی ہیں, وہ کہیں وہ میرے آقا میرے آقا. حدیث یاد آ گئی, حدیث یاد آ گئی. دیوانوں کی بات نہیں, مصطفیٰ جان رحمت کی بات. رسول اللہ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا, حضور رحمت عالم نے صحابہ سے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. صحابہ نے پوچھا حضور وہ ہم ہیں نا؟ فرمایا نہیں, وہ تو بھی پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں, وہ بھی پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں, وہ تمہارے بعد آئیں گے. صحابہ محو حیرت کہ ہمارے بعد آئیں گے اور بہت زیادہ محبت کرتے ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ اگر ان سے کہہ دیا جائے نا کہ اپنی ماں بھی قربان کر, باپ بھی قربان کر, بچے بھی قربان کر, جتنی دولت ہے نا تیرے پاس یہ ساری قربان کر دے, اور بدلے میں حضور کی زیارت ہو جائے گی. وہ کہے گا سب کچھ لے لو, میرے محمد کی زیارت کروا دو. ہے کیسے نا, صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. یہ تو اللہ کا شکر ہو گیا, یہ اللہ کا شکر ہو گیا. وہ میں نے جو کہا تھا اشارہ کروں گا, کعبۃ اللہ شریف بن گیا نا, کعبۃ اللہ شریف. بات اگر میں غلط کہوں تو میں گجر خان ہی ہوتا ہوں, میرے دوستوں جب چاہو پوچھ لینا. میں اس منڈی کے پروگرام کے لیے 10 دن سے پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے, تاکہ کوئی غلط بات نہ کہہ دوں. کہیں بھی جانے کے لیے زیادہ مطالعہ کرتا ہوں, 10 دن سے مطالعہ کر رہا ہوں کہ غلط بات نہ ہو جائے. کیا یہ تفاسیر کے اندر چیز موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کعبۃ اللہ بنا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے ابراہیم اذن فی الناس بالحج, لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. کہاں کھڑے ہو کر آواز دو؟ مکہ میں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہاں تو ہے ہی کوئی نہیں ہے, تو میری آواز کہاں تک جائے گی, یہاں تو ہے ہی کوئی نہیں. تو رب کائنات نے کہا آپ آواز دیجئے نا تو ہم روحوں تک خود ہی پہنچا دیں گے. تو پھر
کی سرور نے جتنی بار ابراہیم خلیل اللہ کی آواز سن کر کہا نا لبیک لبیک لبیک، اللہ تعالیٰ اسے اتنی بار ہی خانہ کعبہ کی حاضری عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی انکار کرے گا تو اسے پھر کسی مدرسے میں داخل ہونا پڑے گا، کیونکہ اس نے آج تک پڑھا ہی نہیں ہے۔ پڑھا ہوتا تو انکار کم از کم نہ کر سکتا۔ ایک اہتمام وہ تھا، دھیان دیجیے گا، ایک اہتمام وہ تھا۔ ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے لبیک کہا تھا یا نہیں کہا تھا، لیکن جو یہاں سے جا پہنچتے ہیں نا ادھر، یہ دلیل بن جاتی ہے کہ کہا تھا، یہ دلیل بن جاتی ہے کہ کہا تھا۔ بس ایسے ہی میں کہنے والا ہوں، بس ایسے ہی رب کائنات کے مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت ہر ایک کو کروائی تھی۔ ہر نظر کے سامنے حضور کا چہرہ ہوا تھا، ہر ایک نے حضور کا نام پہچانا تھا، ہر ایک نے حضور کا وصف جمیل پہچانا تھا۔ یہ اللہ کا اہتمام تھا۔ کسی کی بدقسمتی ہے کہ وہ بھول گیا ہے، اور جو اس محفل میں آنے والے بیٹھے ہوئے ہونا تمہیں مبارک ہو جائے، جو کل حضور کا وصف پہچانا تھا تمہیں آج تک بھی یاد رہ رہا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یا نبی سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، نجدیت میں دبدبا، نجدیت میں دبدبا، نعرہ یا رسول اللہ، نجدیت میں دبدبا، نعرہ یا رسول اللہ۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ تحفے دیے جاتے ہیں، تحفے کہ خاص محبوب و خاص مہمان اور تحفے دیے جاتے ہیں۔ فرشتوں کو قطار میں کھڑا کر دیا گیا، رسول اللہ تشریف لائے۔ ابھی وجود اقدس سائز میں کیا ہوگا؟ ویسے تو بہت بڑا وجود اقدس تھا، لیکن جیسے ہمارے شروع میں بچے چھوٹے وجود کے ہوتے ہیں نا، وہ کتنی خوبصورت تصویر ہوگی، رسول پاک خوبصورت تصویر، اللہ اکبر، حسن و جمال کا بہ کر۔ میں وہ روایت تورات کے الفاظ مشہورات کو سنا چکا ہوں۔ رب کائنات نے حضرت شعیہ علیہ السلام پر وحی نازل کی تھی کہ میں نے جب محمد کو بھیجا تھا نا تو ہر حسن سے سجا کر بھیجا تھا، ہر حسن سے سجا کر بھیجا تھا، ہر جمال کا مرقع بنا کر بھیجا تھا۔ کوئی حسن کی دنیا کا حسن نہیں تھا جو میں نے اپنے محمد کے چہرے میں بھر دیا ہوا نہیں تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں کی قطار، اب تحفے دیے جا رہے ہیں حضور کو، تحفے، حضور کی ولادت پر تحفے۔ آؤ بتاؤں تحفے کیا تھے؟ ایک فرشتہ کہنے لگا اعطوہ خلق آدم، مصطفیٰ جان رحمت کو حضرت آدم کی تخلیق دے دی جائے، یہ تحفہ نمبر 1۔ ومعرفت شیس، حضرت شیس پیغمبر کو جو اللہ کی معرفت تھی وہ معرفت آج رسول اللہ کو تحفے میں دے دی جائے۔ وشجاعت نوح، حضرت نوح پیغمبر بڑے بہادر تھے، وہ بہادری حضور کو تحفے میں دے دی جائے۔ وخلت ابراہیم خلیل اللہ سے آج وہ خلت بھی محمد کو تحفے میں عطا کر دی جائے۔ ولسان اسماعیل، حضور فرمایا کرتے تھے کہ پہلے سب سے جس شخص نے عربی زبان بولی وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، تو حکم ہوا کہ اسماعیل کی زبان مصطفیٰ جان رحمت کو تحفے میں دے دی جائے۔ ورضا اسحاق علیہ السلام کی رضامندی تحفے میں دے دی جائے۔ وفصاحت صالح، حضرت صالح پیغمبر کے کیا کہنے، قوم میں کھڑے ہوتے نا تو بیگانے بھی جب آپ کی گفتگو سنتے تو چلتے چلتے تھوڑی دیر رک جاتے، وہ الفاظ کا ایسا تناؤ ہوتا، ایسا کھچاؤ ہوتا، ایسی جاذبیت ہوتی، ایسا جادو ہوتا الفاظ میں، وہ کافر ہو کر بھی نا تو کہتے کہ چلتے چلتے صالح کی تھوڑی سی تقریر ہی سن جاتے ہیں کہ کیا کمال اللہ نے بھرا ہوا تھا۔ رب کائنات نے کہا وہ فصاحت اٹھا کر مصطفیٰ جان رحمت کو دے دو۔ وحکمت لوط، اور حضرت لوط کی حکمت اٹھاؤ اور وہ بھی رسول اللہ کو عطا کر دو۔ وبشریٰ یعقوب، اور حضرت یعقوب کو جو بشارتیں دی گئی تھیں وہ بشارتیں اٹھاؤ رسول اللہ کو عطا کر دو۔ وشدت موسیٰ، اور حضرت موسیٰ پیغمبر کا وہ جاہ و جلال رسول اللہ کو عطا کر دو۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ لفظ ایک ایک لفظ ہے، لیکن آج میں ہمت ہار بیٹھا ہوں۔ آپ کو
سوچا کہ ایک ایک لفظ بولا جا رہا ہے، میں ہمت ہار بیٹھا ہوں، یہ جو جتنے لفظ ہیں ان پر میں نے مطالعہ کر کر جو جمع کیا، نشان لگایا، تو میں حیرت میں ڈوب گیا کہ میں کیسے آپ کو سناؤں، یہ 100 سے زیادہ صفات بن رہے ہیں۔ موسیٰ کی شدت سے مراد کیا ہے، پھر رسول اللہ کو کیا دیا گیا، حکمت لوط سے مراد کیا ہے، رسول اللہ کو پھر کیا دیا گیا، اور صالح کی فصاحت سے مراد کیا ہے، اور پھر رسول اللہ کو کیا دیا گیا، اور حضرت ایوب کا صبر رسول اللہ کو عطا کر دیا جائے، اس صبر سے ایوب کا صبر کون سا مراد ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کو کیا دیا گیا، اور حضرت یونس کی اطاعت بھی انہیں عطا کر دی جائے۔ یہ انبیاء کے اخلاق تحفے میں رسول اللہ کو دیے جا رہے ہیں۔ وجہاد یوشع، اور حضرت یوشع پیغمبر نے جو جہاد کیا تھا، ان کے جہاد کی بھی اپنی ہی شان تھی، ان کے جہاد کی اپنی ہی شان تھی، جب تک وہ لڑائی مکمل نہیں ہو رہی تھی رب کائنات نے دعا کرنے پر سورج کو روک دیا تھا، جب میرا پیغمبر لڑائی ختم کرے گا تو نے تب ڈوبنا ہے۔ تو حضرت یوشع کا جہاد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا جائے۔ وصوت داؤد، اور حضرت داؤد کی وہ آواز بھی رسول اللہ کو تحفے میں دے دی جائے۔ میں اس پر آج پڑھ رہا تھا، سب پر پڑھ رہا تھا، لیکن میں اس پر پڑھ رہا تھا کہ اچھا حضرت داؤد کی آواز بڑی سونی تھی، تو میں آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام کی آواز بڑا کتنی تو سونی تھی، حضور کی آواز کا حسن کیا تھا، یہ میں سننا چاہتا تھا۔ تو مجھے ایک رات کا وہ واقعہ حدیث شریف کا میری نظروں سے گزر گیا، میں جان بوجھ کر یہاں رکنے لگا ہوں۔ کافی لوگ سو گئے، سب سو چکے تھے، مکہ کا ماحول تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اٹھا، اپنے بستر کو چھوڑا اور اپنے گھر سے باہر ہاتھ منہ دھویا، وضو بنایا، اور کعبۃ اللہ کی دیوار کے پاس آ کر مصطفیٰ جان رحمت بیٹھے اور اپنی حسین آواز میں دھیرے دھیرے قرآن پڑھنے لگ گئے۔ قرآن کا جو حصہ بھی حضور پڑھ رہے تھے، آواز تھی کہ اس میں ایسی تسخیر کائنات جیسے آواز میں بھر دی گئی ہو۔ پتہ ہے کیا ہوا، ابو جہل کا گھر ذرا قریب تھا، اس کے کان میں ایک آواز رس کھولتی ہوئی محسوس ہوئی، وہ اس کی آنکھ ذرا کھلی تو اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی بندہ نظر نہ آیا، وہ آواز کی تلاش میں گھر سے باہر نکل آیا، ذرا قریب ہوتا گیا، اسے چل گیا پتہ یہ تو محمد کی آواز ہے۔ اللہ کی قسم وہ کعبہ کے ایک نکڑ میں چھپ کر کے بیٹھ گیا، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں ادھر آ گیا ہوں۔ اچھا ایسا ہی ہو گیا ابو سفیان کے ساتھ، انہوں نے بھی اپنا بستر چھوڑ دیا اور کعبۃ اللہ کے حرم میں آ کر ایک کونے میں دبک کر وہ بھی بیٹھ گئے۔ یہ اس دور کا ابو سفیان تھا، اور ادھر سے وہ خبیث اخنس ابن شریح وہ بھی اٹھا، اور اٹھ کر کے وہ آواز کے رسیلے پن پر لپکتا آ گیا۔ پھر پتہ کیا ہوا، رات کا آدھا حصہ بیت گیا، لیکن وہ اپنا سر جو چھن چکے تھے ان کا اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا، رات کا پورا حصہ بیت گیا، اور ابھی تک بھی وہ حضور کی رسیلی آواز چھوڑ کر جانا پسند نہیں کر رہے تھے۔ کافر تھے، اندر سے منکر تھے، اعدائے رسالت معاف تھے، لیکن آج یہ آواز کا حسن ہے۔ میں کیوں کہوں کہ آواز کا جادو ہے، جادو تو کم چیز ہوتی ہے، یہ آواز کا حسن تھا کہ وہ اٹھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ ادھر سے سورج کی پہلی کرن نکل آئی، اور یہ خاموشی سے جب واپس پلٹے تو راستہ ایک ہی بنتا تھا۔ کن اکھیوں سے ابو جہل نے اخنس کو دیکھا، اخنس نے ابو سفیان کو دیکھا، اور کہنے لگے ہوئے تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ اچھا پتہ تینوں کو چل گیا کہ جس کام سے میں آیا تھا اسی کام سے اخنس آیا تھا، اسی کام سے یہ ابو سفیان آیا تھا۔ آپس میں کہنے لگے بری بات ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر عوام کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کہے گی؟ یہ سردار لوگ مصطفیٰ کا قرآن سنتے ہیں، ہمیں روکتے ہیں، بس آج کے بعد نہ آنا ہے، آج کے بعد نہ آنا ہے، اتنا سا بس کہا، چلے گئے۔ رات کو بستر پر لیٹے تو جیسے وہ نشئی بندے کو وہ نشہ ہی یاد آ جاتا ہے، وہ نشئی بندے کو نشہ نہیں یاد آ جاتا ہے۔ روایت کے الفاظ پڑھو، چاہو تو سیرت ابن ہشام پڑھ لو، چاہو تو میں کہوں گا الروض پڑھ لو، چاہو تو الجواہر پڑھ لو، چاہو تو سبل الہدا پڑھ لو، اور میں پانچواں حوالہ کہوں گا چاہو تو زرقانی شریف پڑھ لو، اور اگر اردو میں پڑھنا چاہو تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب ضیاء الامہ کی ضیاء النبی شریف پڑھ لو۔ رات ہوئی نا تو پھر اپنی طرف سے چوری اس آواز کی تلاش میں حرم کعبہ میں جا پہنچے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ساری رات قرآن پڑھا، وہ آواز پر سر دھنتے رہ گئے، اور پھر
نظر چراتے چراتے جی گھبراتے گھبراتے کہنے لگے میں تمہیں کہا بھی تھا نہ آنا یار پھر آ گئے ہو آج. اس نے کہا تو کیوں آیا ہے؟ وہ یار بس غلطی ہو گئی. بس بھائی آج کے بعد نہ آنا ہوئے. بس اپنے انداز میں اتنا کو دبکایا چمکایا اور واپس چلے گئے. یہ اخنس بوڑھا ہو چکا تھا, لاٹھی ٹیک کر یہ پہنچا ہوا تھا, بوڑھا ہو چکا تھا. تیسری رات ہوئی تو نشے نے پھر اندر سے انگڑائی لے لی. یہ ایک رات کی بات نہ ہوئی, 3 راتیں مسلسل ایسے گزری. صبح ہوئی تو تینوں نے ایک دوسرے کو گالیاں نکالی اور گالیاں نکال کر تمہارا ستیہ ناش ہو جائے. رات فاش ہو گیا نا تو پھر قابو پانا ماحول پر دشوار ہو جائے گا. ابو جہل بھی گھر چلا گیا, ابو سفیان بھی گھر چلا گیا. اخنس کو پتہ نہیں کیا اندر سے آگ لگی ہوئی تھی. وہ لاٹھی ٹیکتا ٹیکتا ابو سفیان کے گھر گیا. کہنے لگا ابو سفیان یار یہ جو رات کو سنتے رہے ہو کیا خیال ہے, یہ کیسا کلام تھا, کیا خیال ہے, کیسا کلام تھا؟ ابو سفیان نے کہا یار کچھ نہ پوچھ, مزہ بڑا آ رہا تھا, کلام جیسا بھی تھا مزہ بڑا آ رہا تھا. ابو سفیان نے کہا اخنس تیرا کیا خیال ہے؟ اخنس کہنے لگا میں بھی نہ کچھ حیران ہوں کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے, یہ کلام کسی اور ہی ذات کا ہے, میں بڑا حیران ہوں. البتہ ابو جہل کی زبان سے کچھ اتنا اچھا واقعہ نہ ہو سکا تو میں اس حدیث پر مزید کوئی بات نہیں کہنا چاہوں گا, وغیرہ میرے بہت سارے معاملات پیچھے باقی رہ جائیں گے. میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز دے دو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک دن تو یہ پوری سورت قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن, یہ پوری سورت پتہ کب نازل ہوئی؟ حضور احمد عالم طائف سے جب پلٹ رہے تھے تو طائف والوں نے چنگا سلوک نہیں کیا تھا حضور کے ساتھ, پتھر پھینک کر. میں پھر محتاط ہو گیا, میں نے نہیں کہا کہ مار کر, پتھر پھینک کر ان ظالموں نے آقا حضور کا وجود اطہر کا لہو گرایا اور آپ کے جوتوں تک وہ لہو پہنچا. ذہن پر افسردگی تھی, دل پر بوجھ بھی تھا, لیکن اتنے صدمہ مند ہونے کے باوجود جب رسول پاک واپس پلٹ رہے تھے, رات کا موقع تھا, حضور واپس پلٹتے قرآن پڑھ رہے تھے اور اسی اثنا میں جنات کی ایک جماعت پرواز کرتے ہوئے گزر رہی تھی. اس نے رک کر کے مصطفیٰ جان رحمت کا قرآن سنا نا تو وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. اس موقع پر سورہ جن نازل ہو گئی قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد. محبوب اگر یہ بندے ایمان نہیں قبول کر سکے تو کیا ہوا؟ آپ قرآن پڑھتے پڑھتے جائیے, دیکھیں نا ابھی آپ کی آواز کے حسن کا تماشا. بندے نہیں مانے تو نہ مانے, اللہ جنوں کی جماعت بھجوا رہا ہے, وہ سارے کے سارے آج آپ پر کلمہ پڑھ کر اپنے گھر میں جائیں گے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن وهو دانیال. اگلا تو یہ تھا کہ حضرت دانیال کی محبت دے دو حضور کو, وعصمت یحییٰ, اور حضرت یحییٰ پیغمبر کی عصمت دے دو, وزہد عیسیٰ, اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد. رکنا پڑ رہا ہے مجھے تھوڑا سا, رکنا تو بہت جگہوں پر چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دے دو, دنیا سے بے رغبتی, دنیا سے بے رغبتی. میں نے اپنے استاد گرامی سے یہ روایت سیکھی حدیث شریف. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر جو رزق استعمال کیا, زندگی بھر جو رزق استعمال کیا, روٹی کھاتے ہیں نا ہم, روٹی سالن گوشت, تو اگر اسے حضور کے دنوں پر تقسیم کیا جائے تو ہر دن میں وہ 50 گرام بھی نہیں بنتا ہے. 50 گرام بھی ہر دن میں وہ نہیں بنتا ہے. 50 گرام ہر دن کا ہوتا تو مہینے میں کم از کم 2.25 کلو ہوتے ہیں, اور سال بھر میں میاں یہ کم از کم 2-2.5 من کے قریب ہو جاتے ہیں. لیکن رسول پاک علیہ السلام کا کھایا ہوا رزق مبارک وہ 4 من سے تجاوز نہیں کرتا ہے. یہ محدثین نے یہاں تک بھی محفوظ کیا. میں زہد عیسیٰ, حضرت عیسیٰ کا زہد دے دو. کہ جس زمانے میں رسول اللہ علیہ السلام 3 سال تک شعب ابی طالب میں چلے گئے تھے, پتہ وہاں کیا نوبت آ چکی تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ 3 سال تک
مکے والوں نے ہمیں کچھ بیچنا خریدنا ختم کر دیا. اگر منڈی میں کوئی سودا آتا تو ابو جہل بڑھ کر خرید لیتا, اور کسی دکاندار پر پابندی تھی, جیسے امریکہ نالائق آج پابندیاں لگاتا ہے, خبردار یہ کیا وہ کیا, پابندی تھی دکان والوں پر. اگر تم نے محمد اور بنو ہاشم کو کچھ بیچا تو تمہاری خیر نہیں ہے. 3 سال اس حالت میں گزرے. ساتھ میں نبی وقاص کہتے ہیں کہ حالت یہاں تک پہنچ گئی تھی, ایک رات میں بھوک کے مارے اٹھا, اندھیرا تھا, اور چلتے چلتے میرا پاؤں کسی گلی سی چیز پر پڑ گیا. اللہ کی قسم میں آج تک نہیں جان سکا وہ گلی چیز کون سی تھی. بھوک کے مارے میں نے وہ اٹھائی اور بغیر چبائے میں اس گلی سی چیز کو اپنے اندر نگل گیا, جہاں تک نوبت آ چکی تھی. اور ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک رات پیشاب کرنے گیا تو میرے سامنے ایک اونٹ کا کوئی آدھے پونے فٹ کا چمڑے کا خشک ٹکڑا پڑا ہوا تھا. میں نے اسے ہی چوری چھپے اٹھا لیا, آگ میں جلا کر اس کی خاک بنائی, اور 3 دن تک وہ خاک پانی میں گھول گھول کر کے میں پیتا رہا. وہ روایت پڑھی ہے, میں کہتا ہوں سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. صحابہ کے پریشان ہونے کی باتیں اس میں ہیں, لوگوں کے بھوک سے بلکنے کی باتیں اس میں ہیں, لیکن پوری حدیث میں ایک موقع بھی ایسا نہیں آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی تھی, مجھے بڑی پیاس لگی ہوئی تھی. وجہ کیا تھی؟ آپ نے خود ارشاد فرمایا, انا ابیت عند ربی تبارک و تعالی یطعمنی و یسقینی. میں محمد کی شان یہ ہے, ویسے تو میں تمہارے اندر ہوتا ہوں نا رات کو, تم دیکھتے ہو کہ بستر پر آرام فرما ہے, لیکن میں رات کو اللہ کے پاس چلا جاتا ہوں, اور میرا اللہ پھر مجھے کھلا بھی دیتا ہے, مجھے پلا بھی دیتا ہے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا 5 سے 7 8 نبیوں کا تو نام لیا. اب کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام آیا کہ اگر ایک ایک نبی کا نام لے کر تو اس کی خصلت رسول اللہ کو دی گئی تو یہ تو معاملہ بہت لمبا ہو جائے گا نا. ایسا کرو کہ جتنے بھی نبی آج تک آئے 3 لاکھ 2 لاکھ یہ آخری عدد نہ پڑ سکا. مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ایک روایت نبیوں کی تعداد 1 لاکھ ہے, دوسری روایت 1,24,000 ہے, اور تیسری روایت جس میں 2 لاکھ انبیاء کی بات کی گئی. رب کائنات نے کہا 2 لاکھ انبیاء کے جتنے بھی اخلاق ہیں وہ سارے اکٹھے کرو, پھر پتہ کیا کرو, میں الفاظ پڑھوں گا آپ کے سامنے. سارے اخلاق اکٹھے کر کے نا پھر پتہ ہے کیا کرو, پھر کرو یہ کہ اغمسوا فی اخلاق النبیین. انبیاء کے اخلاق اکٹھے کر کے میرے مصطفیٰ جان رحمت کو انبیاء کے اخلاق میں غسل دے دو. وہ سارے اخلاق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود میں جذب ہو جائیں گے. تبھی تو جس نے بھی کہا بڑا سونا کہا, اور دل کرتا ہے اس کو بہت دبا دی جائے. جس نے بھی کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنکھ خوبا ہمادارن تو تنہا نابی. مصطفیٰ جان رحمت آپ یوسف کا حسن دیکھا جا سکتا ہے, آپ نے حضرت موسیٰ پیغمبر کا وہ سفید ہاتھ والا معجزہ دیکھا جا سکتا ہے, آپ کے وجود کے گھر میں حضرت عیسیٰ کا وہ نفخ والا معجزہ دیکھا جا سکتا ہے. الغرض ہر نبی کو رب نے الگ الگ جو عطا کیا, رب کائنات نے وہ سارا اکٹھا کر کے آپ کو عطا فرما دیا ہے. اور صرف عطا نہیں فرمایا, صرف عطا نہیں فرمایا, مجبور ہو کوئی نہ کوئی بات پھر کرنی پڑ جاتی ہے. صرف عطا نہیں فرمایا, بل زادہ, سبحان اللہ, بل زادہ. جتنا انبیاء کو دیا اللہ نے زیادہ کر دیا کچھ. سبحان اللہ. وہ کچھ میرے منہ سے نکل گیا, یہ میں نے غلط کہا کچھ, بلکہ اللہ نے زیادہ کر دیا. انبیاء کو جو کچھ دیا رب کائنات نے وہ زیادہ کر دیا. میں یہ حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. اب ایک ایک نبی کے ساتھ میں ملا کر بات کروں تو پھر یہ پوری جلد اور پھر اس میں بہت کچھ مشکلات کی حامل ہو جائے گی. میں وقت کو بھی ملحوظ رکھوں گا اور کوئی نیا کلام بھی آپ کے سامنے لانا چاہوں گا. اس وقت میرے سامنے باب نمبر 7 ہے, باب نمبر 7 الباب السابع, باب نمبر 7 ہے, اور صفحہ نمبر 266 ہے, اور جلد نمبر 10 ہے. کتاب کا نام سبل الہدیٰ ہے, علامہ یوسف صالحی ہیں, اور یہ کتاب کی زیارت آپ میرے ہاتھ میں کر سکتے ہیں. حدیث پڑھ کر اتنا خوش ہوا میں نے فوراً نشان لگایا. میں نے کہا میں آج حضور کے غلاموں کو یہ تو لازمی سنا ہوں.
یہ حدیث لازمی سنا ہوگا. کون سی؟ فرمایا نا ابراہیم کی خلت دے دو، ابراہیم میرے خلیل تھے، تو مصطفیٰ جان رحمت کو یہ خلیل ہونے والا معاملہ دے دو. خلیل ہونا یہ ایک خاص مقام محبت کا درجہ ہے. خلیل ہونا یہ ایک خاص مقام محبت کا درجہ ہے. تو فرمایا کہ یہ درجہ مصطفیٰ جان رحمت کو دے دو. علامہ صالحی نے کہا بل زادہ، صرف اتنا ہی نہ دیا، اس سے زیادہ رسول اللہ علیہ السلام کو عطا کیا گیا. اب فرق دیکھنا، فرق دیکھنا. آپ فرماتے ہیں کہ نمرود نے کہا آگ لگاؤ، آگ لگ گئی. ابراہیم کو پکڑو، پکڑ لیا. آگ میں ڈال دو، بس آگ میں آپ چلے بھی گئے. آگ میں پہنچا کون؟ اللہ کا خلیل. ہوا کیا؟ کچھ بھی نہ ہوا نا. وجود اقدس نہ جلا نا. ایک نبی کا وجود اقدس نہ جلا نا. جو اس نے چاہا تھا وہ نہ ہوا تھا نا. حضرت انس پتہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت انس کیا کہتے ہیں؟ انہیں کے الفاظ سن لیجئے. عباد ابن عبد الصمد، عباد ابن عبد الصمد کہتے ہیں کہ ہم ایک دن بطور مہمان حضرت انس بن مالک کے گھر آئے. یہ خادم رسول ہے، 10 سال خدمت کی رسول اللہ کی. ہم حضور کے حضرت انس کے گھر آئے تو حضرت انس نے اپنے گھر میں خادمہ سے کہا کہ کھانے پینے کا بندوبست کرو، حلم المائدہ، دسترخوان مسترخوان بچھاؤ، بھائی مہمان آ گئے ہیں. حلم المائدہ، دسترخوان لاؤ. نتغدی، ہم ذرا دوپہر کا کھانا کھانا چاہتے ہیں، دسترخوان لگاؤ. فأتت بہا، ایک ایک لفظ محفوظ کرنے والا وہ خادمہ وہ دسترخوان لائی اور بچھایا. اور بات کہتے ہیں کہ اس دسترخوان پر نا تھوڑی تھوڑی بس ایسا تھا جیسے لگ رہا تھا کہ دھلنے والا ہے. وہ دسترخوان ایسا لگ رہا تھا جیسا دھلنے والا ہے. فقال، حضرت انس نے کہا کہ اس جوری تنور، ذرا آگ جلا لو، آگ لگاؤ، تنور گرم کرو. فأوقدته، میں نے وہ آگ جلائی. فأمر بالمندیل، اور کہا کہ اس دسترخوان کو اٹھاؤ اور آگ میں پھینک دو. ہاتھوں سے یہ گندا دسترخوان بچھا رہے ہو ہمارے سامنے، گندا کپڑا استعمال ہو رہا ہے ہمارے سامنے، آگ لگاؤ، پھینک دو آگ میں. آپ کہتے ہیں ہم نے بھی کہا جو ہے تمہیں تماشا دکھاتے ہیں. ہم نے وہ آگ لگائی، آگ لگا کر وہ کپڑا لپیٹ کر ہم نے آگ میں ڈال دیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم نے نکال لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آگ میں ڈال دیا، پھر ہم نے نکال لیا. جب نکالا نا تو پتہ اس کا رنگ کیا تھا؟ کأنہ اللبن، وہ دودھ کی طرح سفید ہو چکا تھا. ہم نے وہ کپڑا ڈالا، ڈال کر نکالا، وہ دودھ کی طرح سفید ہو چکا تھا. فقلنا ما هذا، ہم نے کہا اوئے اوئے یہ کیا، یہ کپڑا آگ میں ڈالا چلا نہیں ہے اور الٹا یہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا ہے، یہ کیا؟ حضرت انس کہنے لگے تم تو ایسے بس ناراض ہو گئے تھے نا. هذا مندیل كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يمسح به وجهه، یہ وہ رومال ہے، یہ وہ کپڑا ہے کہ جس کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت اپنا مبارک منہ صاف کیا کرتے تھے. یہ وہ کپڑا ہے جس کے ساتھ حضور اپنا منہ صاف کیا کرتے تھے. اب جب بھی ایسے ہوتا ہے ہم بطور برکت لے کے اسے استعمال کرتے ہیں، اور اگر کوئی مٹی اس کے ساتھ جڑ جائے نا ہم دھوتے تو نہیں ہیں، ہم آگ میں ڈال دیتے ہیں، آگ اسے دودھ کی طرح چٹا کر کے ہمیں واپس کر دیتی ہے. آگ ہمیں سفید کر کے واپس کر دیتی ہے. صحابی کا فتویٰ، صحابی کا فتویٰ، لأن النار لا تأكل شيئا مر على وجوه الأنبياء، جس کپڑے کی نسبت نبی کے چہرے سے ہو جاتی ہے یہ آگ اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتی ہے. بس میں نے یہ روایت اس لیے آپ کو سنائی. یہ مقام خلت، مقام حبیب ہونا یہ الگ بات صحیح،
لیکن میں کہنے والا ہوں کہ میرے دوستو ایک کپڑا دھاگوں کا بنا ہوا اسے رسول اللہ کے وجود اطہر سے نسبت ہوئی تو اس پر آگ حرام ہو جائے. میرے مصطفیٰ جان رحمت نے کیا تمہیں سمجھایا نہیں ہے؟ میری دی ہوئی نماز والی نسبت کو لے لینا آگ حرام ہو جائے گی. میری دی ہوئی قرآن والی نسبت کو لے لینا آگ حرام ہو جائے گی. میری دی ہوئی سچ کی نسبت کو لے لینا دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. میری دی ہوئی داڑھی کی سنت کو لے لینا میری ایک ایک ادا کو لے کے جانا عرش والا خدا تم پر دوزخ کی آگ حرام کرتا چلا جائے گا. اسی کا نام تو دین ہے, اسی کا نام مصطفیٰ کی ادائی ہے, اسی کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے. اس مقصد کی خاطر میں نے یہ روایت پڑھی ہے حضور کی سنتوں کی قدر جانو, حضور کی نسبتوں کا احترام جانو. ڈھیروں نسبتیں ہیں, سچ بولنا ایک نسبت ہے, نظر میں حیا رکھنا دوسری نسبت ہے, اور پیٹ کو حلال کھلانا یہ تیسری نسبت ہے, ہاتھ کی حرکتوں کو ستھرا رکھنا یہ چوتھی نسبت ہے, ذہن میں عمدہ سوچنا یہ پانچویں نسبت ہے, پیشانی کو جھکا دینا یہ ساتویں نسبت ہے, وضو بنا لینا یہ ساتویں نسبت ہے, مسواک کو استعمال کرنا یہ آٹھویں نسبت ہے, حج کے لیے چلے جانا یہ بھی تو نسبت ہے, روزے کے لیے پیٹ بھوکا کرنا یہ بھی تو نسبت ہے, باپ کا احترام کرنا یہ بھی تو حضور کی دی ہوئی نسبت ہے, ماں کو خوش کرنا یہ بھی تو نسبت ہے, رسول اللہ کا فرمان سننا یہ بھی تو نسبت ہے. وہ کتنا عمدہ بندہ ہے جو صبح ہوتی ہے تو حضور کی نسبتوں کو سنبھالنا شروع کرتا ہے, شام ہوتے تک تو بستر پر لیٹ جائے نا تو لیٹتے لیٹتے پھر سوچ لیتا ہے آخری بات رہ گئی ہے آج کی, میں سوچے سوچے آیت الکرسی نہ پڑھ لوں یہ بھی رسول اللہ کی نسبت ہے, میں سوچے سوچے اللہ کا نام نہ لے لوں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے. میں نے مجبور ہوں میلاد کے پیغام میں حضور کے دین کی بات لازمی کرتا ہوں, حضور کے مشن کی بات لازمی کرتا ہوں, حضور کے دیے ہوئے افکار عالی ضرور پہنچاتا ہوں, رسول پاک علیہ السلام کی دین کی ستھری باتیں ضرور آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے اپنی ذمہ داری نبھا کر ذرا کچھ اور آگے بڑھ جائیں اور میں اگلا کلام آپ کے سامنے لاؤں, اور مجھے معلوم نہیں کہ ٹائم کتنا ہو گیا. کتنے بجے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. سب نبیوں کے اخلاق دے دو رسول اللہ کو. ثم انجلا عنی, پھر وہ بادل چھٹ گیا. فإذا به قد قبض على حریرة خضراء, پھر ایسا ہوا کہ ایک سبز رنگ کا ریشم کا کپڑا تھا, رسول اللہ کو اٹھایا اور اس میں لپیٹ دیا گیا. مطویۃً طیًّا شدیداً, بڑا اٹھ کے لپیٹا, اس میں بڑے زور سے رسول اللہ کو لپیٹ دیا گیا. ينبع من تلك الحريرة ماء, اور اس ریشم کے کپڑے سے پانی ٹپک رہا تھا. وَإِذَا قَائِلٍ يَقُولُ, ایک فرشتے نے آواز ماری, جملہ سننا میرے دوست, ایک فرشتے نے آواز ماری, بخا بخا قبض محمد على دنیا کلھا. ایک فرشتے نے کپڑے میں جب حضور کو لپیٹ دیا گیا نا تو یہ منظر دیکھ کر ایک فرشتے نے آواز مار دی, واہ واہ محمد نے روئے زمین پر قبضہ کر لیا ہے. قبض محمد علی الدنیا کلھا. تمہیں آج تک یقین نہیں ہو رہا کہ ساری کائنات حضور کے قبضے میں ہے, تمہیں آج تک یقین نہیں ہو رہا, نہیں ہوتا تو نہ ہو بھائی, ہم تو نوکر لوگ ہیں, غلام لوگ, ہم سارے کہتے ہیں آمنا وصدقنا آمنا وصدقنا. یہ روئے زمین کی تاج پری رب کائنات نے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمائی ہوئی ہے. قبض محمد علی الدنیا کلھا. اگلی بات کیا تھی, لم يبق خلق من أهلها إلا دخل طائعا في قبضته. سبحان اللہ. اس زمین پر جتنی بھی مخلوقیں اللہ نے بنائی ہیں نا وہ ساری کی ساری محمد کے قبضے میں آ چکی ہیں. اور آپ کو پتا قبضہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہی نہیں قبضہ کسے کہتے ہیں. وہ قبضہ عربی زبان میں مٹھی کو کہتے ہیں, قبضہ عربی زبان میں مٹھی کو کہتے ہیں. جس کو تم کہتے ہو قبضہ کر لے, لوگ قبضہ کر لے, میں نے قبضہ کر لیا, اور بھائی مٹھی باندھ لی اوپر. یہ قبضہ عربی زبان, یہ حدیث پاک جو داڑھیوں کی حدیث ہے کہ حضور کی داڑھی ایک قبضہ ہوتی تھی, قبضہ. اور قبضہ کیا مانا ہے؟
مٹھی ہوتی تھی. یہ معنی ہے حدیث شریف کا. قبضہ کا معنی ہم نے کچھ اور سمجھا ہوا ہے. پلاٹوں کا قبضہ تو گھروں کا قبضہ. اللہ پاک ان باحیاتوں کاموں سے بچائے ہمیں. قبض محمد. اب معنی بڑا کیا بنا ہے؟ ساری مخلوق رب کائنات نے مصطفیٰ کی مٹھی میں تھما دی. مصطفیٰ جان رحمت کی مٹھی میں تھما دی. اچھا جی تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہے. وہ بات یاد ہے وہ والی. شیطان نے کہا کہ میں بڑے بڑوں کو گرا دیتا ہوں. وہ صبح تہجد کے ٹائم اٹھا نا تو ایک زاہد آدمی عابد وہ نماز پڑھنے جا رہا تھا. تو شیطان نے ایک بوتل پکڑی ہوئی تھی ہاتھ میں. یہ اولیاء کی جو کتابیں لکھی گئی اس کے اندر یہ روایت موجود. بوتل ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور کہنے لگا حاجی صاحب ہے تو بڑا یہ شرارتی نا. ایسے کسی کو حاجی کہہ دیا, کسی کو حافظ کہہ دیا, کسی کو علامہ کہہ دیا. ہر ایک کو شرارتیں کرتا رہتا ہے. یقین جانو میں اس کی ایک شرارت پڑھ کر حیران ہو گیا. یہ لوگوں کو بہکانے کے کیسے کیسے راستے ڈھونڈتا ہے. آج اس کا یہ چور راستہ سن جانا ایسے میرے ذہن میں آ گیا تو بتا دوں. شیطان کا چور راستہ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا شیطان جو ہے نا, شیطان یہ کسی نہ کسی بندے کے اندر داخل ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں جن چمڑ گیا, جن چمٹ گیا. حدیث کے الفاظ میں نے پڑھے یہ کسی انسان کے وجود میں داخل ہو جاتا ہے. پھر اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ وہاں ایک بابا ہے, حالانکہ وہ بڑا گندا ہوتا ہے, گندا. اس کے پاس سے وہ جن نکال دیتا ہے. اچھا پھر یہ بندہ چلتا ہے یہاں سے اس کے پاس چلا جاتا ہے تو حالانکہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ تو ایسے خالی ہاتھ ہوتا ہے بیچارہ. تو وہ کہتا ہے جی میرے اندر جن ہے, بابا جی مہربانی کرو نا نکال دو نا. تو بابا ایسے 2-4 بار جو بھی اس نے کرنا ہوتا ہے کرتا ہے. تو شیطان خود بخود جان بوجھ کر باہر نکل آتا ہے تاکہ اس بندے کا ذہن مضبوط ہو جائے. یہ تو بڑی شیو ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں تک میں نے حدیث کے الفاظ پڑھے. یہ توکل خراب کرنے کے لیے, ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے. بعض اوقات ایک کوٹی کا بندہ نہیں ہوتا لیکن بندوں کو اٹھا کر ان کے پاس لے جاتا ہے اور وہاں جا کر خود ہی جو شرارت کی ہوتی ہے اسے ختم کر دیتا ہے. ایک بار ایسا کیا, 2 بار ایسا کیا, کرتے کرتے اس کا ذہن جم جاتا ہے. سب کچھ ہے یہ. اللہ کی ذات سے توکل توڑ دیتا ہے, اللہ کی ذات سے رشتہ اس کا ناطہ توڑ دیتا ہے. آؤ پر تمہیں اپنے عنوان سے بھٹکا نہیں ہوں. شیطان نے بوتل پکڑی. حاجی صاحب اور جی اس بوتل کے اندر پوری دنیا آ سکتی ہے, شیشی کے اندر. والد صاحب کہنے لگے صرف عابد تھے نا, زاہد تھے. کہنے لگے تیرا دماغ خراب ہو گیا. کہاں یہ چھوٹی سی بوتل اور کہاں اتنی بڑی کائنات, اس میں کہاں آ سکتی ہے؟ اچھا جی آپ ہماری دوسرے چیلوں کو کہا دیکھا گیا نا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے. اب دیکھنا ایک عالم صاحب نماز پڑھنے کے لیے نکلے. مجھے غالب یاد یہ پڑتا ہے کہ ابن قیم نے یہ روایت نقل کی ہے. اگر میں بھولتا نہیں ہوں تو یہ ابن قیم نے روایت نقل کی ہے, اور اگر میں حوالہ دینے میں بھول رہا ہوں تو اللہ پاک مجھے معاف فرما دے. بعض اوقات مطالعہ پرانا ہو جائے تو میں بھی انسان ہوں, بھول جاتا ہوں. غالب امکان ہے کہ ابن قیم نے یہ روایت نقل کی ہے. ایک عالم صاحب نکلے نماز پڑھنے کے لیے, کہنے مولوی صاحب اس شیشے کے اندر ساری دنیا آ سکتی ہے. اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو مجھے بندہ نہیں لگتا, مجھے شیطان لگتا ہے تم کو ہی. وہ یہ شیشی تو بہت بڑی ہے, اللہ چاہے تو سوئی کے سوراخ میں ساری کائنات ڈال دے. یہ ایمان ہے. اللہ چاہے تو ساری کائنات سوئی کے سوراخ میں ڈال دے, اور یہی ایمان ہے. یہ ایمان ہے. جو بندہ اسے نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج, وہ اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہے. اللہ چاہے تو سوئی کے نکے کے 10ویں حصے کے نیچے ساری کائنات سمیٹ کر جمع کر دے, اور سوئی کا نکا تو بہت چھوٹا ہوتا ہے. اور مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ پتہ ہے کتنا بڑا تھا؟ تمہیں تو نہیں پتا کتنا بڑا تھا. اب میں حدیث بتاؤں گا پھر چلے گا پتا. جو میں نے آپ کو ابھی سمجھایا نا کہ ساری مخلوق حضور کی مٹھی میں. تم نے کہا مٹھی تو چھوٹی سی, نہیں جی نہیں. ابو بکر سے پوچھتے ہیں, حضرت عمر بن الخطاب سے پوچھتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. جلد نمبر 3 مسند امام احمد بن حنبل. اور جو کتاب میرے استاد محترم کے پاس تھی اس کا صفحہ نمبر 200 تقریباً 70. جو کتاب میرے استاد گرامی کے پاس تھی, یہ حوالہ میں نے وہاں کو یاد کیا. جلد نمبر 3 صفحہ نمبر تقریباً 270.
رسول اللہ علیہ السلام تشریف فرماتے تو حضور نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کی جنت میں داخل فرمائے گا۔ ابو بکر کہنے لگے ضد یا رسول اللہ، حضور کچھ اور نہ کر دیں، مہربانی کر دیں۔ حضور رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، اپنے پیارے پیارے ہاتھ، ہم کہتے ہیں بک بھرنا، حضور نے ادھر سے ایسے کچھ کیا اور ادھر ڈال دیا، مانا یہ تھا کہ لو جی میں نے دوزخ میں سے اتنے اور نکال کر تو جنت میں داخل کر دیے۔ حضرت ابو بکر جان گئے کہ معاملہ آج پورا رحمت میں ہے، کیا ضد یا رسول اللہ، حضور کچھ اور ہو جائے۔ حضور نے پھر مبارک بک بھری، ادھر سے ادھر ڈال دی۔ ابو بکر کہنے لگے ضد یا رسول اللہ، حضور عمر نے کہا بہ یا ابا بکر، ابو بکر بس کر۔ عمر کہنے لگے ابو بکر بس کر۔ ابو بکر کہنے لگے تجھے کیا، جب بخشی جا رہی ہے تو تجھے کیا، جب بغیر حساب کی جا رہی ہے تو تجھے کیا۔ عمر کہنے لگے مجھے یہ ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور نے جب پہلی بار بک بھری تھی نا تو پیچھے کچھ رہا ہی نہیں تھا، سارے امتی آ گئے تھے، سارے امتی آ گئے تھے۔ اب سننا قال رسول اللہ صدق عمر، ابو بکر میرا پیارا عمر صحیح کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے۔ وہ تو میں نے تیرے دل کی خاطر بار بار مٹھی بھری تھی، ورنہ پہلی بار جب میرے ہاتھ بھرے تھے اللہ نے پیچھے رہنے ہی نہیں دیا تھا۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ روایت سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ فرشتے نے کہا محمد علی الدنیا کلھا، واہ واہ، فرشتے کہہ رہے واہ واہ، یہ واہ واہ کرنا یہ فرشتے بھی کرتے ہیں۔ حضور کی بات اچھی لگے نا تو تم کہتے ہیں سبحان اللہ، ہائے واہ صدقے جاواں، یہ ہم کہتے ہیں نا، فرشتے عربی میں بخا بخا، واجبا واجبا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے دنیا پر قبضہ کر لیا، لم يبق خلق من اهلها الا دخل طائعا في قبضته، یہاں تو ہر مخلوق حضور کی مٹھی میں آ گئی ہے۔ ثم نظرت، اب میں بات سمیٹنے والا ہو رہا ہوں، گھنٹہ ہی تقریباً گفتگو کرنی ہوتی ہے، یہاں چند منٹ شاید زیادہ نہ ہو جائے۔ میں کم سے کم ایک روایت کو ختم کر لوں، میں آپ کے لیے 3 حدیثیں لے کر آیا تھا، لیکن کم از کم ایک میں آپ کے سامنے پوری کر لوں۔ آمینہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے اپنے بچے کو دیکھا، نظرت الیہ، جب فرشتوں نے یہ سارا کچھ کر دیا نا پھر میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، فَإِذَا هُوَ كَالْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، جیسے 14ویں کی رات کو آسمان پر چاند چمک کر کائنات کو روشنی نہیں دے رہا ہوتا، میرا بیٹا ایسے لگ رہا تھا، وہ 14ویں کے چاند کی طرح میرا بیٹا لگ رہا تھا۔ وَرِيحُهُ يَسْطَوْ كَالْمِسْكِ الْأَظْفَرِ، اور میرے بچے کے وجود سے کستوری کی طرح خوشبو نکل رہی تھی۔ وَإِذَا بِثَلَاثَةِ نَفَرٍ، یہ جو حضور کی مہر نبوت حضور کو عطا کی گئی، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا عطا کی کیسے کی گئی۔ حضور کی مہر نبوت تھی نا، یہ جمعرات کو آپ نے سنا تھا کہ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی ساری علامتیں پہچان لی، ایک علامت پیچھے رہ گئی تھی، تو میں حضور کے تعاقب میں پھر رہا تھا، گھوم رہا تھا، جدھر حضور جاتے میں بھی ادھر جاتا کہ میں وہ چیز دیکھ لوں۔ ایک جنازے میں نے رسول اللہ کو پا لیا، میں حضور کے برابر تھا بالکل، پھر میں پیچھے ہو گیا، رسول اللہ علیہ السلام نے گھوم کر مجھے دیکھا، جیسے پوچھ رہے ہو کہ اچھا پھر ایک ہی بات رہ گئی ہے، دکھانا تو تجھے پھر، میرے کہنے کے بغیر ہی مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی قمیص مبارک ہٹائی اور کہا یہ لے تو بھی دیکھ لے، وہ جو آخری بات رہ گئی ہے نا وہ تو دیکھ لے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے پڑھا ہوا تھا کہ وہ جو آخری نبی ہیں ان کے 2 کندھوں کے درمیان ایک مہر ہوگی، مہر نبوت، اس کا نام ہوگا۔ حضور نے خود ہی چادر اٹھائی اور چادر اٹھا کر دیکھ لے، اور جس کی خاطر میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے نا وہ خود ہی دیکھ لے۔ میں نے ملاحظہ کیا اور بس پھر حضور بس اب ختم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ مہر نبوت دی کیسے گئی؟ میں تو یہ الفاظ آپ کے سامنے لانے لگا ہوں۔ آمینہ فرماتے 3 فرشتے آئے، فی ید احدہم ابریق من فضہ، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا جگ تھا، وفی ید الاخری طست من زمرد اخضر، اور دوسرے فرشتے کے ہاتھ میں یہ سبز رنگ کے زمرد کا تھال تھا، تشت، زمرد سبز رنگ کا تشت تھا، وفی ید الثالث حریرۃ بیضاء،
تیسرے فرشتے کے ہاتھ میں سفید ریشم تھا. فنشرها، اس نے وہ تشت پر بچھا دیا. فاخرج منها خاتما، اور اس سفید ریشم سے ایک مہر نکال لی. اور اس مہر کی شان کیا تھی؟ تحاروا ابصار الناظرین. اگر اس مہر کو جو دیکھنا چاہتا نا تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتا رہا تھا، اتنا نور اس میں سے نکل رہا تھا. نظر حیرت میں ڈوب رہی تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا یہ کیا ہے، اتنی تیز روشنی. اب کیا ہوا؟ فَغَسَلَهُ مِنْ ذَلِكَ الْإِبْرِيقِ، اس مہر کو اس جگ کے اندر جو پانی تھا اس میں ڈبو کر وہ غسل دے کر 7 مرات، ایک بار ڈبویا، پھر دوسری بار ڈبویا، پھر تیسری بار ڈبویا، 7 بار ڈبو کر آمینہ فرماتی ہے ثم ختم بین کتفیہ بالخاتم، اور پھر وہ مہر اٹھا کر کے تو میرے بیٹے محمد کے 2 کندھوں کے درمیان لگا دی گئی. مانا یہ بن گیا کہ آج کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا ہے، یہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا ہے. ثم اعتملہ ہائے ہوئے، یہ جملہ واقعی ہائے ہوئے کہنے والا ہے. کسی کا بچہ ہونا سونا سا بچہ ہو کسی کا، ہمیں اپنا نہ ہو گئے تو اس سونے بچے کو اٹھا کر نہ ایک بار دل کرتا ہے کہ اس کو پکڑ کر سینے سے نہ لگا لو. یہ تو بڑی سچ بات میں نے کہہ دی ہے. کسی کا بچہ پیارا تھا تو اس کو اٹھا کر نہ سینے سے لگانے کو دل کرتا ہے. آمینہ فرماتی ہے کہ ابھی حالانکہ ان فرشتوں نے میرے بچے کو اٹھایا بھی تھا، ریشم میں لپیٹا، پانی میں چھوڑا، باتیں کی، سیریں ہوئی، سارا کچھ ہوا. اب جب فرشتے جانے لگے نا تو ایک آگے آیا، احتملہ فادخلہ بین اجنحتہ ساعۃ، اور میرے بچے کو جب بھی لگا کر اپنے سینے سے لگا دیا. کہا جاتے